حضرات محترم، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی بار معاشرتی آداب کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ ہمارے معاشرے میں ملنے جلنے میں کیا جو آداب ہیں، جو مینرز ہیں، جو ایٹیکیٹ ہیں، وہ کیا اختیار کرنے چاہیے، کن کی ہمارے اندر کمی ہے، کن کو ہمارے اندر ڈیولپ کرنا چاہیے۔ وہی موضوع کا خیال تھا کہ اس دفعہ وہ بات آگے بڑھے گی، لیکن چونکہ یکدم سے حالات تبدیل ہو گئے، جنگی صورتحال کا ہمیں سامنا ہے، اسی پس منظر میں موضوع اصل میں وہی ہے، اسی پس منظر میں بات ہوگی کہ حالت جنگ میں ہمیں کیا مینرز اختیار کرنے چاہیے، جو آداب حالت جنگ میں، اگر کوئی قوم حالت جنگ کے اندر ہو اس وقت کن آداب کی ضرورت ہے، کن مینرز کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کون سی بات ہے جو ہمیں کہنی ہے اور وہ کون سی بات ہے جو ہمیں نہیں کہنی۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ہر موضوع پر اظہار خیال کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، چاہے وہ اس کا موضوع ہو یا نہ ہو، اس کو علم ہو یا نہ ہو، اور وہ اپنی رائے دینا ضروری سمجھتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک نیگیٹو مینر ہے جس کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے۔ یعنی ہمارے معاشرے کو یہ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا بولنا ہے، ہمارے معاشرے کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ خاموش کیسے رہنا ہے۔ ہم خاموش نہیں رہتے، خام خواہ ہر بات کے اندر دخل دیتے ہیں اور اپنی رائے دیتے ہیں، جس سے بعض اوقات مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیے، انسان ہر علم کا ماہر نہیں ہو سکتا۔ آپ کے پاس جو اسپیسیفکیشن ہے، آپ کی جو ڈگری ہے، جو آپ کی اسپیشلائزیشن ہے، اس موضوع پر اظہار خیال کیجئے۔ اگر نہیں ہے تو خاموش رہیے، بتائیے کہ مجھے علم نہیں ہے، جب قانون کا مجھے علم نہیں ہے تو میں ندیم صاحب کے پاس بھیجوں گا، کبھی وہ قانون کے ماہر ہیں، ان سے بات کیجئے۔ مجھے میڈیکل کے علم نہیں ہے تو میں کسی ڈاکٹر کے پاس بھیجوں گا۔ میرا چونکہ اسپیشلائزیشن جو ہے وہ مذہب ہے، دین ہے، قرآن و حدیث ہے، تو مجھے اسی پہ بات کرنی چاہیے۔ تو ہمارا یہی المیہ ہے کہ ہم ہر موضوع پر ہر وقت بات کے لیے تیار ہیں۔ مجھے بعض اوقات ہنسی آتی ہے کہ کوئی صاحب آتے ہیں اور آ کے میرے سامنے مجھے ہومیوپیتھک پہ لیکچر دینا شروع کر دیں اور میں خاموشی سے سن لیتا ہوں، حالانکہ میں نے اس فیلڈ میں 4 برس باقاعدہ سے پڑھا ہے اور لمبی چوڑی کتابیں بھی پڑھی ہیں، اب بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ انسان کو ہنسی آتی ہے، اور وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ میں ہومیوپیتھک کا ماہر ہوں۔ ٹھیک ہے، صبر کر کے سن لیتے ہیں، اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ سے ایک فن ہے کہ آپ نے خاموش کیسے رہنا ہے۔ اس وقت ہمارے معاشرے کو اس بات کی ضرورت ہے جنگی صورتحال میں کہ ہم نے خاموش کیسے رہنا ہے۔ ہر موضوع پر ہر وقت رائے دینا اور بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو پہلا مینر ہم نے یہ سیکھنا ہے، دیکھیں انسان کے عام طور پہ موقف ہوتے ہیں نا، پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں، نقطہ نظر ہوتا ہے، اس میں 4 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا ذاتی ایک موقف ہے کسی موضوع پر، آپ ایک ذاتی رائے رکھتے ہیں تو ضرور رکھیے، لیکن وہ لازمی نہیں کہ آپ اس رائے کو بیان کرتے پھریں، ہر ایک کو کہیں کہ تو بھی میری اس رائے کو مان لے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اپنی رائے رکھنے کا آپ کو اختیار ہے، یہ آپ کا ذاتی موقف ہے، لیکن ذاتی موقف آپ کی ذات تک ہے، دوسروں پر آپ اس کو نافذ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد دوسرا موقف ایک خاندانی موقف ہوتا ہے، فیملی کا موقف۔ فیملی کیا نقطہ نظر رکھتی ہے؟ دیکھیں، جب 2 فیملیوں کے اندر رشتہ ہوتا ہے، تعلق بنتا ہے، دونوں اجنبی ہیں، تو دونوں فیملیاں اپنا اپنا نقطہ نظر بیان کرتی ہیں، ہماری فیملی ایسی ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ اب ایک بچہ فیملی کا ہو اور اس کو آپ کی باتوں سے اختلاف ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جب دوسرے کے سامنے بات ہو رہی ہے تو جو بڑوں نے ایک موقف بنا لیا ہے اس کو پھر وہی بیان کرنا چاہیے، اور خاموش رہے، اپنا موقف رکھے لیکن خاموش رہے۔ جب ایک فیملی کا دوسری فیملی سے لین دین ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کے بڑوں نے جو موقف بنایا ہے آپ کو اسی کو انڈورس کرنا چاہیے، اسی کی تائید کرنی چاہیے۔ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، انسان تنہا رہ نہیں سکتا۔ پیوستہ رہ شجر سے، امید بہار رکھ،
یعنی درخت کی وہی ٹہنیاں بہار کی امید رکھ سکتی ہیں جو شجر سے پیوستہ رہے. جو شجر سے الگ ہو جائیں وہ پھر سوکھ جائیں گی، خشک ہو جائیں گی، سوکھنا ان کا مقدر ہے. اس لیے فرق قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. دریا کے اندر ہی موج ہوتی. اس لیے اگر آپ کو تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن آپ اپنے موقف کو نہ دہرائیے. جب ایک خاندان نے موقف بنا لیا ہے. اچھا، اس کے بعد تیسرا موقف ہوتا ہے کہ آپ کس قوم قبیلے کے اندر پیدا ہوئے. مثلا میں پنجابی ہوں، میں پنجاب کے اندر پیدا ہوا ہوں. اگر کسی معاملے میں ہمارے بڑوں نے، پنجاب کے بڑوں نے ایک موقف بنا لیا ہے کہ پنجاب میں یہ کرنا ہے تو پھر ہمیں اس کو انڈورس کرنا چاہیے، چاہے ہماری رائے اس کے مختلف ہو. یہ میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہماری رائے مختلف ہو سکتی ہے لیکن جب بڑوں نے ایک موقف بنا لیا ہے تو پھر ہمیں اسی کے پیچھے چلنا ہے، کیونکہ ہم اسی دریا کی لہر ہیں، اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، اسی درخت کی ٹہنی ہے. اس کے بعد ایک قومی موقف ہوتا ہے جو عالمی طور پر قوموں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اس میں بھی قوم کے کچھ بڑے ہوتے ہیں جن کو ہم نے اختیار دیا ہوتا ہے، خود بڑے بنایا ہوتا ہے. جب وہ بڑے ایک موقف اختیار کر لیں تو پھر ہمیں اسی موقف کی تائید کرنی چاہیے. پھر ہمیں ہر وقت بولنے کی، ہر وقت اپنی رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بڑوں نے کہا یہی ہمارا موقع ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا خالد ابن ولید کو بطور کمانڈر ان چیف معزول کر دیا. اور بہت سے مسلمان اس بات کے اس سے تائید نہیں کرتے تھے، ان کو اختلاف تھا اس سے. یعنی مدینے کے اندر دو مسلمان جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، حضرت عمر بھی پیچھے جا رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ عمر پیچھے آ رہے ہیں. تو ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ عمر نے یار اچھا نہیں کیا، یعنی خالد کو ہٹا کر اس منصب سے اچھا نہیں کیا. اب اس کی ذاتی رائے ہے. تو حضرت عمر پیچھے سے ان کو پوچھتے ہیں آواز بدل کے، پھر عمر کا کیا کرنا چاہیے، کیا کریں پھر عمر کا؟ تو وہ فوراً اس نے کہا جی عمر کا کیا کرنا ہے، وہ ہمارے امیر ہیں، بات انہی کی مانیں گے، بات انہی کی چلے گی، اسی موقف کے عمل کریں. تو ہم اپنی ذاتی رائے بیان کریں، جو انہوں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، ہماری اب بھی بات ہوئی. یہ ہوتا ہے قوم بننا، کسی قوم بننا. اگر قوم بڑوں نے کہہ دیا کہ ہم نے حملہ نہیں کیا تو نہیں کیا، ہم نے میزائل نہیں مارے تو نہیں مارے، ہم نے ڈرون نہیں گرایا تو نہیں گرایا، کہتے ہیں گرائے تو گرائے. یعنی جو ہمارے بڑے کہتے ہیں ہم نے اسی موقف کو آگے بیان کرنا. یہ جنگی صورتحال کا تقاضا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنگ تو چالوں کا نام، خطا کا لفظ آپ نے بیان کیا کہ جنگ تو چالوں کا نام ہے. اور اس چال میں لازمی نہیں ہوتا کہ ہر بات کا ہر اسی وقت جواب دیا جائے. ایک مناسب وقت کا انتظار کیا جاتا ہے اور مناسب وقت پہ جب قوم کے بڑے سمجھتے ہیں تو جواب دیا جائے گا. اور ہم پینک پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، ادھر سنسنی ادھر سنسنی، ادھر پینک پھیلایا ادھر پینک پھیلایا، ادھر باتیں کی ادھر باتیں کی. اس سے معاشرے میں خام خواہ سنسنی پیدا ہوتی، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. جب بڑے کہتے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے ٹھیک ہے لیں گے، جب وقت ہوگا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حملہ نہیں کیا، نہیں کیا. وہ کہتے ہیں ہم نے جہاز گرائے ہیں، یعنی ہم وہی بیان کریں گے جو بڑے بیان کرتے. اس جنگی صورتحال کا تقاضا ہے، خدا کے لیے اس کو سمجھیے. تو پہلا مینر یہ ہے جو میں نے عرض کیا، پہلا مینر یہ ہے جنگی صورتحال میں کہ ہم نے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا. اس میں بھی سب سے امپورٹنٹ یہ کیا نہیں کہنا، کیونکہ ہم وہ بے مقصد باتیں ہم کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جنگ کے دوران دشمن آپ کے بندے خرید لیتا ہے. جو افواہیں پھیلائیں گے، جو سنسنی پھیلائیں گے، جو پینک پھیلائیں گے، معاشرے میں ڈسٹربنس پھیلائیں گے، کیونکہ وہ خریدے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ غلط جھوٹی خبریں افواہیں پھیلا کے معاشرے کے اندر سنسنی پیدا کریں اور معاشرے کو ڈسٹرب کریں، لوگ پریشان ہو جائیں. اس سے ان کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا. جو بڑوں نے کہہ دیا ہے، اب دیکھیں قومی میڈیا ایک بات کر رہا ہے، بڑے ایک بات کر رہے ہیں، ہمیں اسی بات پہ یقین کرنا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ. اچھا یہ بات تو ہوگی مینرز کی کہ سب سے اہم کیا بات کہ ہم نے کیا بات نہیں کہنی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، تو ہم کہنے کو تو ہر وقت تیار رہتے ہیں. یہ ہمیں اس پہ کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم نے کیا نہیں کہنا. خدا کے لیے اس کو سیکھیے کہ ہم نے اس صورتحال میں کیا نہیں کہنا. اپنی زبانوں کو کنٹرول کیجیے، دوسروں کے خلاف خام خواہ جو ہے معاشرے میں افواہیں نہ پھیلائیے اور معاشرے میں سنسنی اور معاشرے میں ڈسٹربنس نہ پھیلائیے. یہ بڑا اہم ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک 5 نکاتی فارمولہ ہمیں دیا ہے
جنگی صورتحال میں میں نے آپ کے سامنے آیتیں تلاوت کی. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے تحت قرآن و سنت اس میں کیا کہتے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے بخاری شریف میں. حضور نے فرمایا لوگوں جنگ کی تمنا نہ کرو. جنگ بڑی بری صورتحال ہے, معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا جنگ کی تمنا نہ کرو, اللہ سے امن مانگو, جنگ نہ مانگو. لیکن جنگ اگر تم پر ٹھونس دی جائے, جس طرح ہم پر مسلط کر دی گئی, رات کے اندھیرے میں ہم پر جنگ مسلط کر دی گئی, اور پھر ہمارا دشمن ایک نہیں ہے, دوسرے بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے. آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کے ڈرون جو ہے وہ دریافت ہو گئے, گرے ہیں. پتہ تھا کہ اسرائیل براہ راست مدد کر رہا ہے. تو دشمن ہمارا ایک نہیں ہے. ہمارے بڑوں کو جس کہتے ہیں چومکھی لڑائی لڑنی ہے, تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس وقت کیا ری ایکشن دینا ہے, اور کب دینا ہے, اور کتنا دینا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب یہ ساری صورتحال ہے. اس ساری صورتحال کے اندر ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ رب العزت نے سورہ انفال کے اندر اس 5 نکاتی فارمولے کو بیان کیا. میں نے آپ کے سامنے آیتیں تلاوت کی ہیں. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اذا لقیتم فئۃ, جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے. میں وہ حدیث بیان کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ حضور نے فرمایا کہ جنگ کی تمنا نہ کرو, لیکن اگر جنگ تم پر مسلط کر دی جائے پھر ڈر جاؤ. پھر جنت تلواروں کے سائے کے تلے, یہ اسی حدیث کا ٹکڑا ہے. پھر جنت, الجنت تحت ظلاف السیوف, جنت تلواروں کے سائے کے تلے. پھر ڈٹ جاؤ, پھر اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ, پھر اللہ تمہارے ساتھ ہے. لیکن خود تمنا نہ کرو. ہم نے خود تمنا نہیں کی, ہم پر یہ مسلط کی گئی ہے, اور جب مسلط کی گئی ہے تو ہم تیار ہیں, ہم اپنی جانیں دیں گے, ہم ڈٹ جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مرنا تو ہے ہی, زندگی مرنا ہی ہے, سب نے مرنا ہی ہے. لیکن جس دھک سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. مرنا ہی ہے نا, مر جائیں, بہادری سے مر جائیں, ڈٹ کے مر جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. اب چونکہ مسلط کیا گیا ہے, ہمیں کہا گیا ہے, ہم نے خود اس میں نہیں کہا, تو پھر ہمیں ڈٹنا ہے. پھر ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ. اور ہمارا ڈٹ کر مقابلہ کرنا کیا ہے, یہ ان آیتوں کے تحت سنیے اللہ کیا کہتا ہے. اے ایمان والو, اذا لقیتم فئۃ, جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے, فثبتوا, ثابت قدم رہنا, بھاگنا نہیں ہے, پیچھے نہیں ہٹنا. پہلا اصول جو دیا گیا, فثبتوا, ثابت قدم رہنا ہے. معاشرے میں ہماری ثابت قدمی کیا ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کے پیچھے کھڑے رہنا ہے. ہم نے ان کو کمزور نہیں ہونے دینا, ہم نے ان پہ بے جا تنقید نہیں کرنی, ہم نے ان کا حوصلہ بڑھانا ہے. ہم نے بتانا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہماری رائے بے شک مختلف ہو سکتی ہے, سیاسی رائے, دوسری رائے بے شک مختلف ہو, لیکن اس وقت ہم تمہارے ساتھ کھڑے. یہ وطن ہوگا تو ہم ہو گئے, یہ وطن نہیں ہوگا تو ہم نے بھی ہوں گے. ہمارے جھگڑے چلتے رہیں گے, وہ بات کی بات ہے, لیکن اس وطن کے ساتھ ہم قائم ہیں. اس کی حرمت کے ساتھ ہماری حرمت ہے, اس کی عزت کے ساتھ ہماری عزت ہے. اللہ کی قسم, جو لوگ دنیا میں بے وطن ہوتے میں نے دیکھے, اس وطن کی قدر کیجیے. اللہ نے آپ کو بہت بڑی نعمت عطا فرما رکھی, اور اس نعمت کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں قربانی دینے کی ضرورت ہے, دینی چاہیے. ہر وقت ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. پہلی بات اللہ نے فرمائی, فثبتوا, لوگوں ثابت قدم رہنا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور اس حال میں بھی اللہ سے تعلق بنا کے رکھنا ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے, اللہ کو یاد رکھنا ہے. اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا, کیونکہ اللہ کی یاد سے غافل ہوئے تو پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. مسلمان جو ہے وہ تعداد کی بنیاد پر نہیں لڑتا. کم من فئۃ غلبت فئۃ کثیرہ, کتنے ہی مواقع اللہ نے فرمایا کہ ایسے ہیں جب تھوڑے لوگ جو ہیں وہ بڑے گروہوں پر غالب آ جاتے ہیں. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ اللہ کے مسلمان اللہ کی مدد سے لڑتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میری مدد کیسے آتی ہے, فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, ذکر بھی کرنا ہے اور کثیر مقدار میں کرنا ہے. ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا ہے. اس یاد کے اندر اللہ کی مدد نازل ہوگی. اگر تم نے اپنے اسباب کے ساتھ امید لگا دی اور اپنے ساز و سامان کے ساتھ امید لگائی تو پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی. پہلا اصول فثبتوا, دوسرا اصول واذکروا, کہ اللہ کے ذکر کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے اور خوب کرنا ہے, ہر وقت کرنا ہے. ہمارا ذکر کیا ہے, یعنی اس معاشرے میں ایک عام آدمی کا, ایک عام عوام کا ذکر کیا ہے,
اس کا ذکر کیا کہ اپنی قوم کے لیے، اپنی فوج کے لیے دعائیں کرنا ہے، ہر وقت دعائیں کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے کہ یا اللہ ان کی مدد فرما، غیب سے ان کی مدد فرما، اللہ ان کے حوصلے بڑھا، یا اللہ اپنا سایہ اپنی رحمت کا ان پر قائم رکھ۔ یہ آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہے۔ اللہ اکبر، کتنے پتر ہٹاتے نہیں ویکتے، اپنے ماؤں کو، اپنے بچوں کو تیار کر کے محاذ جنگ پہ بھیجنا کو آسان ہوتا ہے؟ اس ماں سے پوچھو جو محاذ جنگ پہ بھیجتی ہے، اس بیوی سے پوچھو جو اپنے خاوند کو بھیجتی ہے، اس بہن سے پوچھو جو اپنے بھائی کو بھیجتی ہے۔ یہ سارے ہمارے بھائی ہیں، یہ سارے ہمارے لاڈلے ہیں، ان سے ہمارا اختلاف ہوگا وہ بات کی باتیں، بعد میں ہم کر لیں گے، دیکھ لیں گے، لیکن اس وقت تو اپنی جانیں دینے کے لیے تیار کھڑے۔ یہ کوئی آسان ہوتا ہے؟ یعنی رات کے اندھیرے میں آپ بڑے مزے کے ساتھ سو رہے ہیں، کیوں سو رہے ہیں؟ کہ جاگنے والا جاگ رہا ہے، آپ کا محافظ قائم ہے، فضاؤں کی نگرانی ہو رہی ہے تاکہ ہمارے عوام جو آرام سے سوئیے اور ان کے لیے دعائیں کیجیے۔ تو ہمارا ذکر کیا ہے جو اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ ان کے لیے دعائیں کرنا، اللہ کو یاد کرنا کہ یا اللہ اپنی مدد بھیج دے، تو اپنی مدد نازل فرما۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تیسرا حکم، تیسرا اصول کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اب چونکہ اللہ کے رسول تو ہمارے سامنے نہیں ہیں، جب وہ سامنے ہوں تو پھر تو ظاہر ہے انہی کی ہر پیروی کی جائے گی۔ اب ان کا متبادل اولی الامر ہوتا ہے، اللہ رسول کے متبادل جو ہے جب اللہ کے رسول موجود نہ ہوں وہ اولی الامر، اور اولی الامر کون ہوتے ہیں؟ جو آپ کے سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، جو آپ کے رہنما ہوتے ہیں، عسکری لیڈر، سیاسی لیڈر، یہ پھر اولی الامر ہوتے ہیں، ان کی اطاعت کرنا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لوگوں پھر ان کی اطاعت کرنا، جو وہ کہیں، جب کہیں، جیسا کہیں، جتنا کہیں، وہی کام کرنا ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، چوتھا اصول، آپس میں نہ جھگڑنا، یعنی حالت جنگ میں آپس میں جھگڑنا بالکل تباہ کر دیتا ہے انسان۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اپنے اختلاف بعد میں کر لینا، اس وقت اپنے اختلاف کو بھول جاؤ، آپس میں مت جھگڑنا۔ فَتَفْشَلُوا، تمہاری ہمت ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ جھگڑو گے کیا ہوگا؟ تمہاری ہمت ختم ہو جائے گی، ہمت ٹوٹ جائے گی، تم لڑنے کے قابل نہیں رہو گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور فرمایا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن کی نظر میں تمہاری اہمیت ختم ہو جائے گی۔ تو کیا اصول دیا اللہ نے عوام کے لیے؟ کون سے اصول ہیں؟ پہلا اصول کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ثابت قدم رہنا ہے۔ دوسرا اصول کہ اللہ کو یاد کرنا ہے، ہر وقت اللہ سے دعائیں کرنی ہے۔ اس وقت یعنی آج کے دور میں سب سے اہم ترین دعا کیا ہے؟ سب سے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ مختصر سی دعا، اس کو سیکھ لیجیے، قرآن مجید کی دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ ہم پر صبر جو ہے تو نازل فرما دے، ہمارے قدموں کو ثابت قدم فرما، اور ہمیں قوم کافرین پر مدد نازل فرما، اپنی مدد نازل فرما کافرین کے مقابلے میں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بھی اسی پس منظر میں ہیں، سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں وہ بھی یہی ہیں، فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ ان دعاؤں کو سیکھیے، اگر نہیں سیکھ سکتے کم از کم اپنی زبان میں کیجیے، اللہ ہر زبان جانتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اس دعا کو مانگیے کہ یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ناقابل برداشت جو ہے تکلیف سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ودرک الشقاء اور بدبختی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وسوء القضاء اور بری تقدیر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وشماتۃ الاعداء اور اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میرے دشمن خوش ہو جائیں۔ دشمن کب خوش ہوتا ہے؟ جب آپ ناکام ہوتے ہیں۔ تو بڑی خوبصورت الفاظ میں اللہ کے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہمیں سکھائی۔ یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمارے دشمنوں کو خوش نہ کرنا، ہمیں خوشی نصیب کرنا، ہمارے دشمن نہ خوش ہوں۔ تو یہ دعائیں جو ہیں اللہ کے رسول نے احادیث کے اندر موجود ہیں، سیکھیے، ان دعاؤں کو مانگیے، بار بار مانگیے۔ آخری اصول جو اس میں دیا گیا، چوتھا اصول کیا تھا کہ تم نے اپنی ہمت نہیں ہارنی، جھگڑا نہیں کرنا، تنازع نہیں کرنا، اور آخری اصول وَاصْبِرُوا، اور ہر حال میں ثابت قدم رہنا ہے، ہر حال میں صبر کرنا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ تمہارے صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، صبر کرو گے اور ثابت قدم رہو گے انشاءاللہ اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو حالات ہیں
تو معاف کیجیے اگر کوئی سخت بات میری زبان سے نکل گئی، لیکن ہوتا ہمارے معاشرے میں ایسے، ہم ہر بات اور بے بات پر اپنی رائے دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ایسا نہ کیجیے خدا کے لیے، صرف اسی سے رائے طلب کیجیے جو اس فیلڈ کا ماہر ہے، کیونکہ ہم جنگی ماہرین نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتا جنگ کے حالات کا، ہمیں نہیں پتا عسکری حالات کا، ہمیں نہیں پتا ویپنز کا، ہمیں نہیں پتا ڈرونز کا، ہمیں نہیں پتا میزائلز کا، ہمیں نہیں پتا جہازوں کا، تو ہمیں پھر ماہرین کی رائے پر ہی اعتماد کرنا چاہیے، اور اس طرح کی سنسنی اور اس طرح کی افواہیں نہیں پھیلانی چاہیے، اور اللہ کے اس حکم کے تحت ہر وقت دعا میں شامل رہنا چاہیے۔ ہم زیادہ سے زیادہ ہم یہی کر سکتے ہیں، اگر ہم سے مالی قربانی مانگی جائے تو ہم مالی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جو جانی قربانی ہے وہ ہمارے بچے، ہمارے بڑے، وہ جانی قربانی دینے کے لیے میدان میں موجود ہیں۔ اللہ ان پر اپنی رحمتوں کے سائے رکھے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ ان کی مدد فرمائے۔ وہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے ہی جوان ہیں جو اپنی جانوں کا نذرانہ لیے سرحدوں پہ کھڑے ہیں، ہواؤں میں کھڑے ہیں تاکہ یہ قوم آرام کے ساتھ سوئے، تو دن رات ان کے لیے دعائیں کیجئے اور آپس کے جھگڑوں کو مؤخر کر دیجئے۔ میں نہیں کہتا ختم نہ کریں، ختم کریں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن کم از کم اس دور میں بھول جائیے، آپ کی جو بھی سیاسی رائے ہے اس کو بھول جائیے۔ اس وقت یہ وقت ہے اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہونے کا، اپنے سیاسی لیڈروں کے ساتھ کھڑے ہونے کا، تاکہ دشمن کو پیغام مل سکے کہ ہماری قوم یکجا ہے، ہم مضبوط ہیں، ہم ایک ہیں، ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، انتشار نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہماری افواج کی، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، سنت ادا فرمائے۔